الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعے دی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اسی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور کچھ لمحات اللہ دی یاد اور اس دے ذکر وچ گزر رہے ہیں۔ دوستان محفل جس مجلس ہی بیٹھو اس مجلس دا ایک مقصد ہے، ذکر شریف کرنے دا ایک مقصد ہوتا ہے، اس دی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے۔ اگر وہ سمجھ آ جائے تو پھر ساری عمر بندہ اللہ دا ذکر ہی کردا رہے۔ ہر جمعے دی طرح تھانوں سمجھاندا رہندا تو انشاءاللہ ان جڑا میرا موضوع چل رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ شریف دی فضیلت اور اس دی شان، کہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شان بیان فرمائی۔ تمام انبیاء نے اس کلمے نو پڑھیا، اولیاء اللہ نے پڑھیا، انہاں دے دربار تے کلمے پاک دا ذکر کیوں ہوندا رہندا؟ اس واسطے ہوندا رہندا ہے کہ جس وقت کوئی سائل باہر تو آندا ہے، دربار دی حدود داخل ہوندا ہے، تو اپنی کئی روحانی جسمانی پریشانیاں الجھنا لے کے آندا ہے، اور جس وقت تو دربار دی حدود داخل ہوندا ہے اودے کان وچ پہلی آواز جڑی ہے وہ پیندی ہے لا الہ الا اللہ محمد، تو او ذکر شریف دی جڑی آواز اودے کان وچ پیندی ہے دل تک جس وقت جاندی ہے تے دل دی صفائی ہونا اسی وقت ہی شروع ہو جاندی ہے۔
مقصد یہ ہے کہ جڑا بندہ آئے اتھے وہ دل دی صفائی کر کے جائے، قلب دی صفائی کر کے جائے۔ دل دی صفائی سوائے اللہ دے ذکر تو اور نہیں ہو سکتی۔ پھر اس ذکر دی فضیلت نال دین اور دنیا دی جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو جاندیاں، نال بخشش اور نجات اور مغفرت دا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس واسطے دن رات تلقین کیتی جاندی ہے کہ لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کرو۔ دربار دے حدود آؤ، یہ ذکر کیوں سکھایا جاتا ہے کہ اس ذکر دی شان نو اگر سمجھ جاؤ تسی تو پھر ہر وقت اللہ دی یاد ہی تھوڑا وقت گزرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دن یا رات کسی ٹائم کوئی بندہ کلمے دا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دے نامہ اعمال جتنے گناہ ہوندے ہیں انہوں نے معاف فرماندا ہے، اور اس دے بدلے ایک ایک لفظ دے بدلے وہ نیکیاں عطا فرماندا ہے، ایک ایک گناہ دے بدلے انہوں نے نیکیاں ہی تبدیل کر دیتا جانا۔ پچھلے جمعے عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نو سب کلام تو زیادہ پسند جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نو۔ اس واسطے کہ جس وقت ایک کلمہ بندہ پڑھتا ہے تو اس وقت وہ اللہ دے واحدہ لا شریک، اللہ دی توحید وحدانیت دا اقرار کرتا ہے۔ اس دے دل دے اندر تمام قدورتاں سیاں غفلتاں اور جھوٹیاں محبتاں نکلدیاں، ایک اللہ دی محبت دا بندہ جساں دعوے دار ہوندا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا اسوں شرف حاصل ہوندا ہے، تو اللہ تعالیٰ نو اپنے اس بندے دی اس ادا نو اتنا اللہ پسند فرماندا ہے کہ او دے گناہ معاف کرنے درکنار بلکہ گناہ دے بدلے نیکیاں اللہ عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے ہر روز تسی دیکھیا دربار عالی مقام دے اندر لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا جاندا ہے۔ اس واسطے کیتا جاندا ہے شاید اللہ تعالیٰ دی نگاہ کسی وقت اپنے بندیاں تے پہ جائے، غلطیاں بھی معاف ہو جان، گناہ بھی معاف ہو جان، اور بخشش بھی ہو جائے، اور نیکیاں تبدیل ہو جائے۔ کیونکہ ایسی خطا دے پتلے ہیں، انسان جڑا خطا کار ہے، غلطیاں کردا ہے، تو اس دی معافی دا ذریعہ ہی ہے کہ اللہ دی یاد، توبہ کرنا، اللہ دی محبت وقت گزرانا، خدا تعالیٰ دی محبت کلمہ پڑھنے نال اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، اللہ دی محبت حاصل ہوندی ہے۔ دوستان محترم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص اس کلمے دا ذکر کردا ہے، آستانیاں تے درگاہاں تے جڑا کلمہ پڑھیا جاندا ہے، اس دی فضیلت فیضان بڑی دور دور تک پہنچ جاندہ ہے۔ جیڑا شخص کلمہ پڑھتا ہے، بار روایتاں جاندہ ہے کہ 4000 اس دے گناہ معاف کیتے جاندے۔ اگر اس دے نامہ اعمال 4000 گناہ نہیں تو دے گھر والیاں دے، دے ہمسایاں دے، دے قریبی پڑوسیاں دے معاف ہو جاندے ہیں۔ تو جس جگہ دن رات اللہ تعالیٰ دا ذکر ہوندا رہے، اندازہ لگاؤ کہ اس دربار دی کے شان ہو سی، اور اس دے ارد گرد رہنے والے لوگ ذکر دے لپیٹ اور ذکر دے سایہ زندگی دے بسر کر دے، انہوں نے کتنی شرف فضیلت حاصل ہوندی ہو سی۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے، خدا دا محبوب جانتا ہے۔ تو اللہ دے دوستان دی جڑے درگاہاں ہوندیاں، آستانے ہوندے، انہاں دی کتنی شان ہوندی۔ اس وقت چلدیاں پھردیاں بیٹھدیاں اٹھدیاں اپنے گھراں چ بھی جدوں موقع ملے اے ورد کریا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے، حدیث اس وقت تھانوں سنائی جاندی ہے یا کوئی مثال واقعہ تاکہ تسی صحیح طرح سمجھ لو اس بات نو۔ اللہ قرآن دے اندر بار بار مثالاں ارشاد فرماندا ہے، حضور نے مثالاں فرمائیاں تاکہ لوگ اس بات نو سمجھ لیں، کان نہیں چپ ہوئے تے دل دے اندر وہ جڑی ہے وہ محفوظ ہو جائے بات۔
جس وقت کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرش الہی دے سامنے ایک نور دا ستون ہے، وہ جنبش حرکت کرن لگ پیندا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون ٹھہر جا، تینوں کیا ہو گیا، کیوں حرکت کردا ہے؟ وہ عرض کردا ہے یا اللہ دنیا دے اندر جیڑا بندہ کلمہ پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما، بخشش فرما، پھر میں ٹھہر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ستون دی اس سفارش ہوتے اس بندے دی مغفرت فرما ہے۔ بعض لوگ کہتے جی ہر ویلا لا الہ الا اللہ دا ذکر اس کے رکھا ہے، دی فضیلت کدے سمجھ آ جائے، بندہ کوئی اور کلام ہی نہ کرے، اپنا کلام بھی کسی نہ کرنا ہوئے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے سمجھائے، اور کوئی بات ہی نہ کرے۔ اس واسطے اس کلمے دی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے دی مثال مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ شجر کھجور دے مبارک درخت، فرمایا کلمے دی مثال کھجور دے مبارک درخت جیسی ہے کہ جس دی جڑ زمین جے تنا آسمان دی طرف سیدھا ہوندا ہے، شاخاں آسمان دی طرف، اس درخت دی مثال فرمائی۔ بہت عرصے بعد میں نے خطاب کرنے کا موقع ملا اس موضوع تے، بہت کئی سال گزر چکے، تو کھجور دے مبارک درخت دی کیوں مثال فرمائی کہ شاخاں زمین اور جڑاں زمین دے اندر اور شاخاں آسمان دی طرف سیدھیاں جاندیاں۔ فرمایا اس درخت دی مثال کہ کلمہ پڑھنے والا زمین تے کلمہ پڑھ دے اور ستون عرش الہی اتے حرکت کرنا شروع کر دینا۔ پڑھنے والا زمین تے ہے اور عرش الہی تے اوپر ستون ہے جڑا حرکت کر دے۔ اس واسطے پھر کھجور دا درخت سب درختاں وچوں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے کھجور نو پسند فرمایا کہ جڑاں زمین چن اور تنا آسمان دی طرف سیدھا جا رہا ہے اور شاخاں اس دیاں آسمان دی طرف ہے۔ اس وقت جیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے او دی جڑ جیڑی ہے انسان دے دل وچ لگ دی ہے اور کلمہ سیدھا اوپر عرش الہی دے پاس چلا جاتا ہے۔ اے او درخت ہے کہ جس دی جڑ دل دے اندر لگ دی اور پھر تنا جڑا ہے اس دا اعمال جڑے اس دا عمل ہیں نیکیاں وہ آسمان دی طرف چلیاں جاندیاں۔ آئی سمجھ؟ کلمے دی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن دے اندر مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ۔ فرمایا کہ او درخت جس دیاں جڑاں زمین دے اندر ہیں وہ کھجور دا مبارک درخت فرمایا، ارشاد فرمایا، اور تنا آسمان دی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک کلمے دا وہ درخت ہے کہ جڑا پڑھ دا بے اے دی جڑ دل وچ لگ دی ہے اور اعمال آسمان تے چلے جاندے اللہ۔ ہن جس درخت دی جڑ دل وچ لگی ہوئے او دا پھل اوپر خوشبو اوپر جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس انسان دی کی مثال ہوئے گی، کہ شان ہوئے گی۔ ایک کلمے دی مثال ہے۔ اس واسطے تھانوں کلمہ پڑھایا جاندہ کہ دی جڑ تھوڑے دلاں وچ لگ جائے کسی طرح، اس دربار دے وچ آؤ اور جڑا کلمے دی جڑ دل وچ لگاؤ، پھر دیکھو جساں اے دی پھل اور اے دے اعمال، پھل دی مثال اعمال، بندے دے اعمال اللہ دے پاس جاندے، جے دے اعمال دل چوں نکل کے اللہ دے پاس جان تو کیڑے اعمال ہون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہ جڑا کلام اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے۔ اس واسطے دربار چی جڑا بندہ آندا ہے ایک ہی ساڈا انہوں سبق ہوندا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ دن رات ہی کہ اے دیاں جڑاں ساڑے دل وچ لگ جان، اے دی خوشبو دنیا دے اندر پھیلنا شروع ہو جائے۔ جس دے قلب وچ اے جڑ لگ جاندی اور جتھے بھی جاندا وہ خوشبو کلمے دی اس کولوں آندی ہی رہندی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ دے ولی دی مثال ہے کہ اس دے
محلے دے شہر دے گلی کوچے دے آستانے ہر جگہ خوشبو آندی ہے وہ کیڑی خوشبو آندی اے زہری خوشبو تے کپڑا تو وہ تے ختم ہو جاندی وہ ایک خوشبو آندی جڑی جڑ زمین وچ لگدی ہے خوشبو والا درخت جڑا دی خوشبو ہر ویلے اتھوں آندی رہندی پھیلدی رہندی یہ خوشبو ہے اصل دے شیخ سعدی کلمے دی یہ شان ہے فضیلت ہے کہ حضرت وہی قلبی حضور صحابی سن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خواہشی کہ وہی قلبی جہن ایمان لے آن آپ اکثر دعا فرماندے سن آپ دی دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چراتے ہو نہیں سکتی سی دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی وہی قلبی دے دل خیال پیدا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حقانیت صداقت آپ دے اوپر میں جا کے ایمان علیہ اور کلمہ پڑھا وہی قلبی سرا دینا کار تو چل دے تو دو جبرائیل آ جاندے ادھروے چل دے دو جبرائیل چل پہ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تھانو سلام پیش کر رہے سلام پیش اللہ تعالیٰ تھانو سلام پیش کر رہے ہے اور فرما رہے کہ ان قریب وہی قلبی تھوڑی بارگاہ دے اندر آنے والے ہیں جبرائیل جاندے وہی قلبی حاضر ہوندے خدمت دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اپنی چادر کملی مبارک اتاری انہاں دے نیچے بچھائی نیچے بچھائی کیونکہ وہ قوم دے سردار سن انہاں دے ایمان لیان دا مقصد دے سی حضور اس طرح سے دعا فرماندے سن کہ انہاں دے ایمان اتے 700 بندیاں دا ایمان اور مسلمان اور موقوف سی انہاں دے قبیلے وہ ایمان لے آندے تو 700 بندیاں نے ایمان لے آنا سی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین وہی قلبی نو ایمان دی دولت نال نواز اس نو کلمہ طیبہ پڑھا مولا میری بارگاہ چ حاضر خدمت ہوں وہی آستے جس حضور نے چادر بچھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے شریعت دا دستور ہے کہ جس وقت تھوڑے کول کسی قوم دا بھی لیڈر آئے کسی مسلک نہ تعلق ہو دی ضرور تعظیم کرو تسی او دی آؤ بخت عزت کرو کسی قوم دا بھی ہوئے یہ ضروری ہے شریعت دا حکم ایسی یہ قلبی نے چادر اٹھائی چم کے کھانا لگائی اپنے کندھے اتے رکھی عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی اسلام دی تعلیم مات دینا روشناس کرو میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا آن نے فرمایا ہے بھئی قلبی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زارو قطار رونا شروع ہو گئے اتنا روئے کہ انہوں دا رونا بند نہ ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی قلبی کیوں روندے ہو کلمہ دے تسی پڑھ لیتا ہے اسلام اور رونے دا مقصد کیا ہے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ میں اتنا گناہگار ہاں کہ میں اپنی قوم دا لیڈر ساں تو اس دوران میں 70 بے گناہ معصوم بچیاں نو میں قتل کیتا ہے زمانہ جہالت دے وچ بچیاں نو جہالت دے دور کفار قتل کر دینے ہونے سن وہ عرض کرنے لگے کہ 70 بچیاں نو میں اپنے گھر دے اندر قتل کیتا اور دفن کیتا ہے اس وقت اتنا بڑا گناہ میرا کس طرح معاف ہو سی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسا سنیا آپ خاموش ہو گئے صحابہ خاموش وہی قلبی روندے جا رہے ادھر رسول پاک خاموش تے ادھر اللہ تعالیٰ نو حضور دی خاموشی نال گراں گزردا سی کہ رسول پاک کیوں خاموش ہیں جبرائیل نو بھیج دیتا کیا جاؤ محبوب نو بشارت سنا دیو کہہ دیو کہ سویہ قلبی نو کہہ دیو کہ 60 سال دے تیرے گناہ بت پرستی زمانہ جہالت یا غلطیاں گناہ اور 70 معصوم بچیاں دا قتل کرنا محبوب کریم انہوں نے تھوڑا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب میں معاف کر دیتا ہے
جس وقت یہ ارشاد ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتا، اتنا روئے کہ بھئی قلبی روندے روندے وہ بے ہوش ہو گئے، سب صحابہ بھی رو رہے تے روندیاں روندیاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھیا 60 سال سے اسے قتل اور گناہ بت پرستی جہالت سب معاف ہوگی، اور جڑے میرے امتی دن رات کلمہ پڑھتے رہتے انہاں دی کی شان ہوئے گی، جڑے میرے امتی دن رات کلمہ پڑھتے رہتے انہاں دی کی شان ہوئے گی۔ یہ کلمے دی شان، کلمے دی فضیلت، اس واسطے دل دے اتے جڑی سیاہی ہے کالک ہے وہ بغیر کلمے تو نہیں اتر دی، کیونکہ جدو بندہ کوئی غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے دل دے اتے ایک سیاہی دا نقطہ لگتا ہے جو انہیں ارشاد فرمایا، اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ پھیل جا ایک روز سارے دل نو سیاہ کر دیتا ہے، کہ جس وقت مشکل ترین وقت آدم علیہ السلام تے آیا انہوں نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جناب آدم پڑھیا، ابراہیم علیہ السلام چیخا دے اندر بیٹھے پڑھیا، نوح علیہ السلام کشتی چ بیٹھیا پڑھیا، جس وقت کوئی مشکل آئی اس وقت انہاں پڑھیا، آدم علیہ السلام عرش الہی دے پایاں تے لکھیا پڑھ لیتا سو پڑھ دے آئے، سارے نبی پڑھ دے آئے، یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر جساں بیٹھے اس مشکل ٹائم لا الہ الا اللہ دا ورد جاری سی، ایوب علیہ السلام بیماری چے ورد کیتا، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چے بیٹھ کے تے رسول پاک عرش الہی تے اللہ دے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیا، کہ حضور نے فرمایا وہ کوئی ایسا موقع نہیں سی کہ میری آنکھ کوئی توکھا کھاندی یا کوئی بھول جاندی، سامنے رب دا دیدار ہو رہا سی، امام حسین نے تیر نیزے دے اتے نوک اتے سر سے اس نے یہی کلمہ پڑھیا، ہر کسی نے یہی کلمہ پڑھیا۔ ایک واقعہ بعض مفسرین لکھتے ہیں، کسی ملک دے اندر کوئی بادشاہ سی، وہ مسلمانہ تے بڑا ستم کردہ سی، ظلم کردہ ہوندہ سی، مرواندہ ہوندہ سی، پہلے بادشاہ ہوئے بڑا بڑا مرواندے رہے، تاریخ جانن والے پڑھ دے انہوں نے پڑھی ہے، بعد ہی پاویں ایمان ہی لے آئے، لیکن پہلے انہوں حد ہی مکائی جو بھی ہے، اس واسطے اس وقت کسی دا نام لین دی ضرورت نہیں۔ بغداد دے اندر بہت مسلمانہ دی شہادت ہوئی، اس وقت کچھ گفتگو ہوندی تاریخ دے حساب نال، کچھ ہوندی علم دے حساب نال، کچھ ہوندی فقراء تصوف دے حساب نال بیان کرنی۔ تو اسی طرح حضرت فرید الدین عطار دا دور سی، نجم الدین حضرت نجم الدین کبرا دا دور سی، امام راضی دا دور سی، اس دور بہت مسلمانہ دی شہادت ہوئی۔ کہندے کسی ریاست دا بادشاہ سی، مسلمانہ دا بہت دشمن سی، بہت مسلمان اس مروائے۔ ایک دن وہ مسلمانہ دے ہتھے چڑھ گیا، قید ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ مسلمان سخت اس دے ظلم و ستم تو تانگ سن، کہ کیتا ساریاں مشاورت کیتی کہ اس نو ایک دیگ دے اندر بند کر کے تو چنگا پکا بند کر کے اس نو چولہے تے چڑھا کے نیچے آگ لا دو۔ جس لئے اس بادشاہ نو دیگ دے اندر بند کر کے نیچے آگ لگائی گئی، ہلکی ہلکی آگ دا جس انہوں سیک لگا اتر پیا، اس لئے سب ہندو پتھر مورتیاں بت جو کچھ ایسے انہوں نے کہا بھئی میں تے تھوڑی خاطر مسلمانہ میں پھنس گیا، بچاؤ۔ کوئی صورتحال نہیں، وہ سوچا ان تے بچنا مشکل ہے، مسلمانہ دے تھے چلے مسلمانہ دے رب نو یاد کر لو۔ آئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا ہیں جی، اگے رو نو آخج رو محمد پھر مننا، آئی نا جان شکنجے اندر، جہاں شکنجے اندر جان آندی اس مرشد یاد آ جاندہ، جہاں بندہ پھنس جاندہ اس مرشد یاد آندہ، اس لئے نمازاں یاد آندیاں، جیلائیں تکو دے دن رات نمازاں پڑھ دے پہ، جیلائیں باہر آسن تو ہوئی بدماشی ہوئی مکاری، کوئی کئی ہے توبہ طائب کر لے۔ اس وقت آئی جان شکنجے اندر تے جو ویلن بادشاہ دی جان آگئی شکنجے اندر، بڑیاں بڑیاں دی جان آئی،
حضرت زکریا علیہ السلام تے آرا چل رہا سی تے پڑھ رہے سن لا الہ الا اللہ محمد جنہ دی جان شکنجے اندر آندی اللہ دے عاشق ہیں جساں لا الہ الا اللہ پڑھ دے انہوں کچھ بھی نہیں پتہ لگدا وہ آرا انج گزردا ہے جیسا پانی تو گزر جائے کچھ پانی اتے آرا پھیرو تو رار پار ہو جسی پانی نو کے پرواہ اللہ دے عاشق جساں خدا دے عشق وچ ڈوب دے انہاں دی مثال پانی جیسی ہے انہوں نے کوئی تکلیف کچھ نہیں کہندی نہ امام حسین علیہ السلام نو کوئی تکلیف ہوئی نہ یحییٰ علیہ السلام نو شہادت دی کوئی تکلیف نہ زکریا علیہ السلام نو تکلیف نہ ایوب علیہ السلام نو تکلیف کیونکہ خدا دے عاشق سن نہ بڑی امام سرکار نو کوئی تکلیف ہوئی مچھیاں کھاندیاں پیاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بادشاہ کیا ہوں تے بس ہے اللہ تیرے ہی در رہ گیا ہوں تے کوئی بچانا لے دیگ بند ہو گیا بس ایک خیال کرنا سی ادو آندھی طوفان آئی وہ سارے اکھاں بند گیا دھوڑ اکھاں صاف کرنا لے دیگ ہی غائب ہوگی پتہ لگا دیگ ہی کون نہیں تو کیا دیگ کدھر چلی گئی آندھی نے ایسی دیگ اٹھائی آج کل اکھاں بند کرو کول بیٹھو کسی دا خزانہ پیا ہوا کھولو خزانہ غائب آج کل یہ چوری دے ڈاکہ ہوندہ پتہ ہی نہیں ستے پہ ہوندے راتی تے راتی اندر چور وڑ جاندے اکھاں بند صبح اٹھو جی ڈکیتی ہوگی اس واسطے یہ جیاں ڈکیتیاں یہ جیاں چوریاں یہ جھوٹ یہ جیاں جیب قتل تراشنا انہاں فراڈاں تو بچن دی کوشش کرو اکھاں نو کھولو اکھاں کئیاں دیاں ستیاں بند ہوندیاں تے کئیاں دیاں ستیاں بھی کھلیاں ہوندیاں جڑے اللہ دے عاشق ہوندے وہ اکھاں بند کر کے بیٹھے ہون دیدار اللہ دا ہو رہا ہوندا ستیاں بھی کھلیاں ہوندیاں اس واسطے جس دے دل وچ لا الہ الا اللہ دی جڑ لگ گئی پکی وہ دیگ وچ بند ہے پاویں قبر وچ بند ہے وہ پاویں قبر وچ بھی بند ہے انہاں دیاں اکھاں کھلیاں ولی اللہ دے مردے نہ تے کردے پردہ پوشی اللہ دے ولی مردے نہیں تھوڑا یقین ہے کہ بڑی سرکار دنیا تو گئے فوت ہو چکے ہیں ساڑھا یقین ہے بڑی سرکار اسی جاندے ہیں ساڑھی گل سندے دعا کر دے اسی اے ساڑھا یقین ہے ولی اللہ دے مردے نہیں انہاں دے ایک دنیا تو بس پردہ ہی پوشی ہوندی ہے اس واسطے وہ بادشاہ وہ دے غیب آندھی طوفان اٹھا کے لے گئی اس جگہ چکی پتہ نہیں کیڑے ملک اسلام دی ضرورت سی پیچھے جے میں سنیا ایک کوئی ملک سی بندے ذکر کریں تو منار گمت نہ بنان دیں تو تھے لا الہ الا اللہ دا ساریاں ورد شروع کیتا زمین تو گمت چکن ہویا تو اپنی جگہ ہوتے جا لگا پیچھے جے بھی اساں سنیا نہ تو سی بڑا مشہور ہویا تو اللہ تعالیٰ کے کوئی کمی نہیں اگر وہ اپنے معجزات اپنی شان اپنے جو دنیا دے اندر جاؤ جلال اپنی فضیلت اپنے کرشمے دکھانا چاہے تو سکے کوئی کمی نہیں غوث پاک دے بارگاہ ایک بزرگ بیٹھے سن تے انہاں نو حاجت ہوئی ایک انہاں دا کتاب چھپدی پہ اسی بڑی تفصیل نال واقعہ میں بیان کیتا مونڈے تے ہاتھ رکھیا وہ کسے جنگل ہی جا پہنچے تو اللہ دے ولیاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستانوں ہی بڑی طاقت عطا فرمائی تے خود رب دی شان جڑی ہے اس سے تو کوئی کمی نہیں ایسے شہر ہی جو دیکھ جا رہی لوکاں دیکھا بھئی وہ سامان تو آج دیکھ کوئی آ رہی لوگ کٹھے ہو گئے نیچے آئی کھولیا تے دیکھا انسان پوچھا بھئی تو کون ہے اس کا میرے نال تے داستان ہوئی مسلمان مارا لگے سن پر جیسا آگے تے چڑھیاں تے سچے رب دا دیدار ہو گیا سچے رب دا دیدار جنہاں نو ہویا سوکھا نہیں کسے نو سولی چڑھ کے ہویا دیدار کسے نو گردن کٹا کے ہویا کسے نو کھل لوا کے ہویا کسے نو گھر بار دار سب کچھ چھوڑ کے ہویا تے کسے نو دیکھ وچ پہ کے تے آگو تے چڑھ کے ہویا سچے رب دا دیدار اللہ دا دیدار سوکھا نہیں ہویا بہت اوکھا آیا جنہاں نے ہویا کسے نو سمندر تے مسلح بچھا کے ہو گیا
سمندر اتنے ویسے نہیں کھلونا مشکل ہے، دیدار جس وقت سامنے رب دا ہوندا اس لیے بندہ پھر کود جاندہ میدان، کوئی آگے چوڑ گیا، کوئی کس طرح تے کسے نو مرشد اگے 12 سال نچنا پہ گیا، بابے بلے شاہ دی طرح نچ کے دیدار ہویا، پر جنہوں میں دیدار ہویا مرشد دی نگاہ کرم نالی ہویا، جس تے مرشد نگاہ کی تھی۔ اس بادشاہ دسیا جی لوگوں میں تے دے گی جو بیٹھا سا رب دا دیدار، میں تے نہیں پتا کس طرح میں آ گیا، پڑھے ہوا چاندیاں تسی دیکھا سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، بس اس ملک دے اندر جا کے اس کلمہ پڑھایا، اللہ دے قرب وچ پہنچ گیا، ولی کامل بن گئے۔ تو گل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پاک دی فضیلت اور شان ہر جمعے میں بیان کرتا، غور نہ سنیا کرو اور سچے دل دے نال رات جساں وضو ہو جاؤ، دن ہوئے رات ہوئے، ضرور اس کو تھوڑا جا ذکر کریا کرو۔ اس واسطے ظاہری بھی مشکلیں آسان تے باطنی بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ نو ایک کلام سب تو زیادہ پسند ہے، آیت کریمہ جری پڑھی ہے، شاہد اللہ انہو، شہادت دیتی اللہ نے لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اللہ تو بغیر، والملائکہ تو شہادت دیتی فرشتیاں نے نال، وَأُولُو العلم اور عالمہ نے شہادت دیتی لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود، کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے اور کلمہ پاک صحیح معنی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمہ کسے صورت معاف نہیں، نماز مریض واسطے بیمار واسطے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے، قضا ہو سکتی، ایدی قضا نہیں، آخر ٹائم اتے بھی یہ کلمہ جرائے دی ضرورت پہ گی، وہ پھر دساں اتھے شیطان آ جاندہ ہے، یہودی دی شکل ہی، عیسائی دی شکل ہی، اتھے ماں باپ بندہ کدے کے بن جاندہ۔ اس واسطے اس کلمے دا ورد کر دے رہا کرو تاکہ آخری ٹائم زبان اتے جاری رہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو استقامت عطا فرمان۔ یا رب العالمین مولا کریم، جتنے بھی دربار اوپر حاضر ہوئے یا اللہ سب دیا مراداں پوریاں فرما، پریشانیاں دور فرما، دکھ درد دور فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی دینی دنیاوی تمام ملجنا مولا دور فرما۔ یا اللہ دربار ہوتے جتنے بھی آئے مریض بیمار آئے یا اللہ نو شفا عطا فرما، بیبیاں مائیاں آئیاں جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، تنگ دستی نو دور فرما، ہر قسم دیاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دینی دنیاوی الجھنا تو یا اللہ سنو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریات آل بیت اجمعین برحمتک یا رب۔